الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے لیسن نمبر 18 کو سٹارٹ کریں گے۔ لیسن نمبر 18 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل دارالاسلام پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور اگر آپ میرے اس چینل دارالاسلام پر نیو ہیں تو پلیز لیسن نمبر 18 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سابقہ اسباق کو ضرور پڑھیے۔ ان سابقہ اسباق کے لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، آپ وہاں سے لنک کلک کر کے سابقہ اسباق پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنے لیسن کو۔ لیسن نمبر 18 کا نیم ہے حروف مقطعات، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں وہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر سورہ یاسین، یاسین، ٹھیک ہے۔ اور بھی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں آتے ہیں، ساری صورتوں کے شروع میں نہیں آتے ہیں، بہت سی صورتیں ہیں جن کے شروع میں آتے ہیں۔ تو ان حروف کو کیسے پڑھنا ہے؟ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار جو ہے وہ پوری ادا ہو، نیز یفقہ و ادغام آنے کی صورت میں گننا بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ نیچے دیکھتے ہیں کہ الف لام میم کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف لام میم اللہ، اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، تو ایک ہے وصل اور دوسرا ہے وقف۔ اب دیکھیں وقف جیسے ہم مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تو وقف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم وصل میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ وصل میں، ٹھیک ہے۔ وصل میں ہوتا ہے ملا کے پڑھنا، اور وقف میں ہوتا ہے یعنی وقف کر کے ٹھہر کے آواز اور سانس جو ہے وہ روک کر پھر وقف کیا جاتا ہے، پھر اسے پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے ہم اپنے لیسن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد، دیکھیں اب نیچے اوپر تو ایک مد ہے صاد پر، نیچے ہم نے اس کے قاعدوں کی پہچان کرنی ہے جو صاد کے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ صاد الف مدہ کا قاعدہ، اور اس کے بعد جو ہے مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ قاف سیم وہی چیز ہے، الف مدہ اور مد لازم۔ نون یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ اور مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، حروف مدہ کے بعد جو ہے سکون اصلی آ رہی ہے تو مد لازم ہوگا۔ تو ہا اوپر کھڑی حرکات ہے اور کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اسی لیے نیچے دیکھا جائے تو الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تو ہا دونوں میں الف مدہ کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا سین یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، پھر یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور اسی طرح یہاں پر جو ہے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہی ہے تو مد لازم ہوگا۔ یا سین، تو سین، سیم وہی قاعدے یہاں پر بھی ہیں، الف سے پہلے زبر ہے، یا مدہ ہے، یا سے پہلے زیر ہے، اور جہاں پر جو ہے مد لازم کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سین، حا میم، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ، یہاں پر یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے مد لازم کا قاعدہ ہے، حروف مدہ کے بعد جو ہے سکون اصلی آ رہی ہے تو مد لازم ہوگا۔ حا میم، الف لام را، یہاں پر جو ہے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے میم یہاں پر جو مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے را کھڑی حرکات آ رہی ہے اوپر، اور یہاں پر الف مدہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے تو اس لیے یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ الف لام میم، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا،
اور میم مشدد ادغام شفوی، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے، اور یائے مدہ ہو رہا ہے، اس کے بعد جو ہے یہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ الف لام میم را، یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر الف مدہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ادغام شفوی کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، یائے مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور آگے اس کے دیکھا جائے تو یہاں پہ مد لازم کا قاعدہ ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، اور اس کے بعد جو ہے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہا میم، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اس کے بعد یائے مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ عین سین قاف، اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو اخفا میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ اخفا کے انداز میں پڑھا ہے، تو بعض لوگ اخفا میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ عین سین قاف، ٹھیک ہے، اس میں قاعدے دیکھتے ہیں ہم۔ یہاں پر جو ہے حروف لین، یائے لین ہو رہا ہے تو یہاں پہ مد لین لازم کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد سین آ رہی ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، اخفا کا گنہ ہوگا، پھر یائے مدہ ہے، پھر سیم وہی ایز اٹ از کہ یہاں پر جو ہے مد لازم کا قاعدہ ہوگا، پھر اس کے بعد حروف اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے دوبارہ سے آگے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، اس کے بعد الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا۔ عین سین قاف، تو آپ اسے اخفا میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے انداز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں تو سین میم، تو دیکھیں نیچے تو آپ میں کیا ہو رہا ہے، الف مدہ کا قاعدہ، یائے مدہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے مد لازم کا قاعدہ، اور اس کے بعد نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے، گنہ کریں گے، اور یائے مدہ کا قاعدہ، اور یہاں پر جو ہے مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تو سین میم، آگے دیکھتے ہیں الف لام میم صاد، ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں نیچے کون کون سے قاعدے ہو رہے ہیں۔ الف مدہ کا قاعدہ، اور یہاں پر جو ہے ادغام شفوی کا قاعدہ، یہاں پر یائے مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد مد لازم کا قاعدہ ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی حروف ہے جو ہم نے لیسن نمبر 18 کے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ ان کو وقف اور وصل میں کیسے پڑھنا ہے، تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ الف لام میم اللہ، یہ تو ہم نے وصل میں پڑھا، ملا کے پڑھا، اور ہم وقف میں پڑھتے ہیں الف لام میم اللہ۔ چلیے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے قاعدے ہو رہے ہیں۔ الف مدہ کا، اور یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، اور آگے یائے مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور مد لازم، اور یہاں پر جو ہے وقف کی علامت آئے گی اللہ، ٹھیک ہے، لام پٹ پڑھا جائے گا، کاف ہا یا عین صاد۔ یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ سکون اصلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے مد لازم کا قاعدہ ہوگا، پھر اس کے بعد الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، پھر یا سے پہلے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اور یائے لین، اور یہاں پہ مد حارث کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یائے لین ہے تو اس کے بعد سکون اصلی ہے، ٹھیک ہے، تو لین لازم کا قاعدہ ہوگا بلکہ، اور یہاں پر جو ہے آگے مد لازم کا قاعدہ ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہی ہے تو مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی وہی سیم قاعدے ہو رہے ہیں، اخفا کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ لیسن نمبر 18 کمپلیٹ ہوا، کل انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 19 کو سٹارٹ کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے
اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔